اقرا کلب کی سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس 8 ستمبر 2025 بامطابق 14 ربیع الاول 1447 ہجری۔ اقرا کلب لاہور کی دوسری سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس لاہور پریس کلب میں ہوئی، جس میں صدر پریس کلب ارشد انصاری نے بطور مہمان خصوصی اور ارکان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں کہا، باہمی تفریق کو مٹاتے ہوئے ہمیں دین کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن کو طاق سے نکال کر اس سے رہنمائی لیں گے، اور قرآن کریم احادیث مبارکہ کے بغیر ہم پر کھلے گا نہیں۔ صدر اقرا کلب حامد نواز نے کہا، آج انسانیت اور خواتین کے حقوق کا بڑا چرچا ہے، جبکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر انسانیت اور خواتین کا جو احترام کر کے دکھا دیا، اس کی مثال ان سے پہلے تھی نہ اب ہے۔ خزانچی اقرا کلب محمد مجیب اللہ نے کہا، اللہ نے ہمیں اپنی ان گنت نعمتیں دے کر جتایا نہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان قرار دیا۔ فیصل فلیریہ نے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یقیناً جشن ہے، مگر ان کی آمد کا مقصد اس سے بڑا جشن ہے۔ جو اس مقصد سے جڑ گیا اس نے حقیقی طور پر میلاد منایا۔ اس سے قبل عدنان لودھی نے تلاوت قرآن کریم سے کانفرنس کا آغاز کیا۔ پرویز الطاف، محمد اشرف اور اندلیب اسد نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ آخر میں بریانی و متنجن سے شرکاء کی تواضع کی گئی۔ سال یہ زندگی میں میرا نام سال نہیں ہے، نہ ہماری میں نہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اقرا کلب صحیح کا آمد صاحب، لیکن اقرا کلب کا کوئی ایسا نہ سیاسی معاملہ ہے نہ دین کا معاملہ ہے، قرآن کا معاملہ ہے۔ آپ کو جب بیٹھ کے آپ ایمان کے نیچے سجدہ لیں ہو جاتے ہیں، اللہ قبول کرنے والا اس کی ذات ہے اور اس نے کرنا ہے، تو الحمد للہ معاملات آٹومیٹکلی وہ اپنے اس طرف چل پڑتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اچھی بات جن صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، میری صاحب نے اچھی بات کی، اور اب سب لوگ جب بیٹھ گئے ایک دوسرے کو کرنے کی، تو اس کے بعد جہاں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بھی یہ بات ہوتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے بہت زبردست کام آپ نے ایسا ایک ایسی دیکھے نا، یہ سارا ہوا الحمد للہ جو ہمارے ٹیم ہے، ہمارے محبت یہ اس کا یہ آپ کا جو کلب ہے ہمارے میں سننے کی یہ پوری مسلمان قوم اللہ کے باتوں کا نام جڑ اللہ کے ساتھ جڑ اللہ کا ہوگا پڑے گا ہماری مسلمانوں پہ سب سے جو بڑا دن وہ کئی چیزیں سوچنا اور اس وقت جب آپ کی آمد ہو رہی تھی بہن ہمارے کسی کے آپ اور وہ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ مان کے اور سننے کا اور سمجھنے کا موقع دے۔ میں صحیح بات ہے، یہاں کوئی مسئلے کی بات ہے کہ میں ہم سب ہر طرح کے لوگوں کا میں بیٹھتا ہوں، سب وہ نئی صاحب ہو، اچھا بات سب کی ایک بات سب دین کی کا ہے، جو اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا رسول باقی آپ نماز پڑھیں، قرآن کو حدیث جس نے قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک ترجمے سے بھی آپ
میں آپ کو ذکر ظاہر ہوں کہیں پر قرآن پاک کی تلاوت ہے اس کے ساتھ احادیث شریف پڑھا ضروری ہے۔ آپ جب تک اس ترجمہ ضرور پڑھیں لیکن آپ حدیث شریف کو اکیلا آپ کو ترجمہ پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ اس کا قرآن پاک کو فالو نہیں کر سکتے وہ جب تک حدیث شریف اس کے ساتھ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں، لیکن آپ نے جب حدیث شریف کھول لیں گے اور جب آپ قرآن پاک کھولنا آپ کو اس کا بیٹھے واپس جائیں گے تو یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں لوگ صاحب ماشاء اللہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نمازیں بھی بنا نہ کو یہ مدیر صاحب پڑھا لیتے ہیں وہ جی پڑھا لیتے ہیں آپ صاحب پڑھاتے ہیں نماز کوئی بھی نماز پڑھا لیتے ہیں ابھی میں نے ان کے ساتھ پڑھی نماز تو یہ قرآن کے ساتھ ضرور پڑھے عادت بنا لے اپنے گھر میں تو قرآن پاک کرتے تھے وہ پیر اندر وہاں چلے گئے نہیں ایسے ہے نہیں مطلب آپ سب مکہ مدینہ میں جو گیا ہے وہ ٹھیک ہے جو نہیں کیا تھا تو لے کے گئے اور جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن کو اوپر 6 فٹ پہ رکھا ہوا اگر ہمیں بھی ایک بارہ پڑھ لیں زیادہ بھی پڑھ لیں صبح پہ اور کلمہ پڑھ لیں ختم ہو جائیں گے آپ بالکل ٹھیک اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ صاحب آپ نے اچھا ایک آپ نے لوگوں کو دین سے پوری ہے ہم بھی نماز پڑھنے کا قرآن چھوڑ دینا دین کا حصہ تو ہے اور بھی بڑی چیز ہے نماز آپ نے فرض کیجیے ہم کو ہی پڑھنی چاہیے مطلب اگر جو نماز سے غافل ہو کر چلا گیا آپ نے سب سے پہلا سوال ہی نماز ہے جب ہم اس کی پیچھے ہٹ کے گھروں میں آج کل بچے ہیں نماز پڑھتے ہیں لگائے قرآن تو میں نماز